سلمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اب پی ٹی آئی کی باہر قیادت جو موجود ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں، اتحادی اس میں کس حد تک ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں اس پروگرام کے تحت میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اور باہر بیٹھی ان کی قیادت مسائل کا سیاسی حل چاہتی ہے۔ انہوں نے مذاکرات میں بھی انیشیٹو لیا، مذاکرات چلانے کی کوشش بھی کی، لیکن جب وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملنے گئے تو بانی پی ٹی آئی نے انہیں کہا کہ فوری طور پہ جیل سے باہر جا کر یہ اعلان کر دیں کہ مذاکرات ختم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو باہر بیٹھی قیادت ہے وہ معاملات بھی دیکھ رہی ہے، حقائق کا بھی انہیں بہت سارا اندازہ ہے، اور کس طرح راستہ بنانا ہے اور خود کو چلانا ہے، یہ ذمہ داری باہر بیٹھی لیڈرشپ کی ہے۔ لیکن جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہ اپنے اتحادیوں، خاص طور پہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے خان صاحب کو کہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خبر کا سہارا لیا ہے اسی خبر میں موجود ہے کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس تو ان سے بھی آگے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو باہر بیٹھی لیڈرشپ کا جو کچھ ہے وہ طبی ہے کہ عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہیں۔ آج اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ لہٰذا یہ ایک نفسیاتی سی کیفیت ہے، لیکن بات یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے پولیٹیکل جو لیڈرشپ جیل سے باہر بیٹھی ہے، چونکہ وہ حالات کو فیس کر رہی ہے، تو لہٰذا اسی لیڈرشپ کو جا کے اپنی بانی پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے۔ لیکن جو باہر بیٹھی قیادت ہے ان کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ واحد ایک بانی پی ٹی آئی ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری مشکلات درپیش ہیں پی ٹی آئی کو۔ اگر وہی نہیں مان رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ لچک دکھانے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ تو بڑی خطرناک بات آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ باہر بیٹھی لیڈرشپ سمجھ رہی ہے کہ تمام مسائل کی جڑ اندر بیٹھی لیڈرشپ ہے، سوشل میڈیا نہیں تو یہ بات ہم بھی یہاں کرتے ہیں، سوشل میڈیا نہیں، جو بات ریئلٹیز ہے۔ دیکھیں، ہم جب پولیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہر اسپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں مسلسل آپ کو یہاں نہیں کہہ رہا کہ جی باہر بیٹھی لیڈرشپ کے رابطے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ معاملات کو آگے چلانا بھی جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پارٹی کے اندر جو صورتحال طاری ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ہر 2 مہینے کے بعد لیڈرشپ کو تبدیل کر دینا، ادھر والے کو ادھر لگا دینا۔ بات یہ کہ ماضی کے اندر اس طرح کی کیفیت کا سامنا نواز شریف صاحب کو بھی تھا۔ البتہ مسلم لیگ نون کو ایک بڑا ایج یہ ہے کہ وہاں پر ایک نہیں، وہاں پر 2 ہوتے ہیں، کہ ایک اگر مشکل صورتحال سے 2-4 ہوتا ہے تو دوسرا جو لیڈر ہوتا ہے وہ معاملے کا سیاسی حل نکالتا ہے۔ اس تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مسئلے کا سیاسی حل نکالتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ سیاسی محاذ پر سرگرم ہوئے تھے، وہ بھی مفاہمت کی بات کر رہے تھے، وہ آگے چلنے کی بات کر رہے تھے، وہ دروازہ نوک کرنے کی بات کر رہے تھے کہ ہم دروازہ نوک کرتے رہیں گے جب تک نہیں کھلے گا۔ کہاں چلے گا ڈاکٹر عارف علوی صاحب؟ ضد اور ہٹ درمی جو ہے وہ سیاست میں نہیں چلتی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ اپنے طرز عمل سے، اپنے اقدامات سے، اپنے آپشنز کو بروئے کار لا کر پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کی حکومت کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کرے گا، نہ ماضی میں ایسا ہوا ہے اور نہ آنے والے وقت میں ایسا لگتا ہے۔ بچے ہی کون سے اب ان کے پاس؟ دیکھیں، آپشن ان کے پاس مذاکرات ہے، آپشن مذاکرات ہے۔ مذاکرات کے ذریعے سیاسی مسائل کا ہمیشہ سیاسی حل نکلتا ہے، اور پارٹی کے اندر بڑی اکثریت میں خاص طور پہ ان کے اراکین اسمبلی یہی چاہتے ہیں کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اور اس میں میں آپ کو حوالہ ضرور دوں گا کہ ہمارے پنجاب کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ لاہور کے جرنلسٹوں سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ معاملات کا سیاسی حل نکالتے ہیں۔ ضد اور ہٹ درمی اور خاص طور پہ مزاحمتی اور احتجاجی سیاست آپ نے بروئے کار لا کر دیکھ لیا ہے۔ کون سا ایسا آپشن ہے جو آپ بروئے کار نہیں لائے اور اس کے نتیجے میں آپ کی سیاسی طاقت بڑی نہیں ہے بلکہ کم ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے سلمان صاحب، اتنے اہم معاملے پر وہ نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قومی اتفاق رائے پیدا کریں، اور اتنی اہم کانفرنس ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کی، وہاں نواز شریف صاحب ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، جہاں تک بلوچستان کے ایشوز کی بات ہے، اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے ساتھ میاں رؤوف فتح جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، کوئٹہ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اگر انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے یہ بات کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا کردار ہے، اور قوم پرست بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہیے کہ بلوچستان کا ایشو ہے کیا ہے۔ کیا بلوچستان کا ایشو احساس محرومی ہے؟ اگر احساس محرومی وہاں پر کوئٹہ میں یا خزار میں ہے تو جنوبی پنجاب میں بھی ہے، اندرون سندھ میں بھی ہے۔ کیا جو وہاں پر فس کریٹ کر رہے ہیں وہ کوئی ملازمتوں کی بات کر رہے ہیں یا وہ کسی اور چیز میں حصے کی بات کر رہے ہیں؟ اسے تھوڑا سا نا ہمیں ہٹ کے دیکھنا چاہیے۔ اگر تو پولیٹیکل ایشوز ہیں تو پولیٹیکل ایشوز کا حل تو نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنی چاہیے، لیکن وہاں پر جو میدان لگا ہوا ہے وہ کوئی پاکستانی سیاست کا حصہ نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے، اور وہ بلوچستان، وہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلحہ ان کے پاس بیرونی ہے، فنڈنگ ان کے پاس انڈین ہے۔
تو کیا وہ اس طرح ریاست کو شکست دے لیں گے یا اس پہ اثر انداز ہوں گے؟ اور جو صورتحال وہاں پر طاری کی گئی ہے اس میں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ بلوچستان کی لیڈرشپ وہ اس کا کوئی سدباب کرتی ہے، اور میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ اربوں کے فنڈز جو ہیں وہ بلوچستان کو ملتے ہیں. کوئی بلوچ لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں وسائل میں کمی آئی ہے، بلکہ پنجاب اپنے حصے کا 11 ارب روپیہ وہ بلوچستان کو دیتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں احساس محرومی موجود ہے، تو اس کا سدباب ہونا چاہیے. آپ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، میں اس کے بلوچستان کے جو آج کی صورتحال ہے وہ صورتحال سیاسی نہیں ہے. اگر سیاسی صورتحال ہو تو سیاستدان اس کا حل نکال سکتے ہیں. وہاں پر میدان کسی اور وجہ سے لگا ہوا ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، شواہد آپ کے پاس موجود ہے. آج ہمارا ایک نمائندہ گیا بھی ہے افغانستان. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ ہے؟ بات یہ کہ بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے، گوادر کی بندرگاہ وہاں پر ہے، وہ جو ہضم نہیں ہو رہی، وہ کن کو ہضم نہیں ہو رہی، کیوں کر ہضم نہیں ہو رہی، وہ بات یقین چھپی نہیں ہے. اس کے بعد سی پیک کا وہاں پر ایک رول ہے، وہاں پر آپ کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، ریکارڈ کا معاملات ہیں، معذریات کا ایشو ہے. تو بات یہ کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود وہاں پر کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 200-250 لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر بدامنی کی صورتحال طاری کر رہے ہیں، تخریب کاری کر رہے ہیں. اور یہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی سلامتی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہتھیار اٹھائیں گے ان کے ساتھ ویسے ہی نمٹا جائے گا، اور جو بات چیت کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. یہ پالیسی اپنائی جائے گی. لیکن